ہاں جی، دال کے اوپر کیا لگی ہے؟ چھوٹی سی جو دال نما جزم لگی ہوئی ہے، یہ جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ اب یہ دال کے اوپر آئی ہے تو یہ کیا ہوگی؟ دال ساکن۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کا نام ہو جاتا ہے ساکن۔ اب یہ دال کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا دال ساکن، اور یہی جزم اگر نون کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا نون ساکن، یعنی کہ یہ جزم ہمیں جس حرف کے اوپر بھی نظر آئے گی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ساکن حرف ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ساکن جب کرتے ہیں تو اس کا دھیان بھی کرتے ہیں کہ وہ ساکن حرف ہوا کون سا ہے۔ جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حروف جو ساکن ہوا ہے وہ ہے دال، ٹھیک ہے، تو پھر اگر ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے تو ہمارے دماغ میں فوراً یہ بات آئے گی کہ جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے تھے اس میں ایک دال بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو حروف قلقلہ ہوتا ہے اس کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حروف قلقلہ کون سے تھے؟ قاف، قا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ یہ دال ان حروف میں سے ایک آ گیا جو لاسٹ میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب حروف قلقلہ کے اوپر جزم آئی ہے تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہلا کے پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ ہے واو متحرک۔ واو متحرک اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، واو کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، زبر کا نام، زبر زیر پیش، ان کا نام ہوتا ہے حرکت۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں۔ اگر واو کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے واو کے اوپر حرکت آ گئی ہے زبر والی۔ اگر واو کے نیچے زیر ہو تو ہم کہیں گے واو کے نیچے زیر والی حرکت آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ زیر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کا نام ہی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حرکت چاہے زبر والی ہو، چاہے زیر والی ہو، چاہے پیش والی ہو، جس حرف کے اوپر بھی آ جاتی ہے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کی وجہ سے اس حرف کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ متحرک۔ اب یہ زبر والی حرکت واو کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ واو متحرک، ٹھیک ہے، واو متحرک ہے۔ آگے دیکھیں، قاف کے اوپر بھی زبر والی حرکت ہے، اس کا نام بھی ہے قاف متحرک، ٹھیک ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ واو زبر وا۔ اب قاف جو متحرک ہے، آگے ہے دال ساکن۔ اب دال ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر یہ چھوٹی سی جو دال نما لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم۔ جس حرف کے اوپر بھی آ جاتی ہے یہ جزم، جس حرف کے اوپر بھی آئے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ دال ساکن، اس نے اس کو کیا کر دیا؟ ساکن بنا دیا۔ ہاں جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے، ساکن جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والا حرف جو ہے وہ اس کے ساتھ ملتا ہے۔ تو کیسے میں آئیں گے؟ قاف دال زبر قد، وقد، ٹھیک ہے۔ ہلایا کیوں ہے؟ کہ یہ جو دال ہے جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے، یہ ہے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اب یہ دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ایک حرف یہ بھی ہے، اس لیے اب ہم نے پچھلے والے حرف کو اس کو ملایا ہے، پھر بعد میں اس کو ہلایا بھی ہے۔ کیسے؟ وقد، وقد۔ آگے دیکھیں، خا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ خا متحرک ہے کیونکہ خا کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، آگے ہے الف۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے، الف سے
پہلے اگر زبر آ جائے تو اس الف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اس الف یعنی اب یہ زبر کس کے اوپر آئی؟ خو کے اوپر. خو کے ساتھ الف لگا ہوا. الف سے پہلے اب زبر آ گئی ہے. اب ہم نے خو کو ان دونوں کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ خو الف زبر خو، یہ میں نے آخر پہ کیا نا خو، یہ میں نے ایک الف کے برابر لمبا کیا ہے. لیکن کیوں کیا ہے کہ الف سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ زبر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، آگے پھر با متحرک ہے. با متحرک مطلب کہ با کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے، تو یہ با متحرک ہو گیا. با زبر با، خوبا. ٹھیک ہے، خوبا. ہاں جی، یہ ہے میم متحرک، یعنی کہ میم کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ میم متحرک. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، آگے ہے نون ساکن. نون ساکن جس کو کہتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جاتی ہے اس حرف کو یعنی ساکن کہتے ہیں. اب یہ نون کے اوپر آئی تو یہ نون ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے، ہاں جی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے میم کو نون ساکن کے ساتھ ملانا ہے اس کی جزم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ نون ساکن ہو تو آگے دھیان رکھتے ہیں کہ حروف ہلکی آیا ہے یا نہیں. آگے ہم نے جب دیکھا ہے یہ ہے دال. ٹھیک ہے، اس میں جو حروف ہلکی ہیں جو ہم نے قاعدے میں یاد کیے ہوئے ہیں وہ دال ان میں سے نہیں ہے. تو حروف ہلکی میں سے کوئی حرف اگر نہ آئے تو پھر نون ساکن پہ غنہ کرتے ہیں. لیکن کون سا کرتے ہیں؟ اخفا کا. کیسے پڑھیں گے؟ میم نون زبر مو. ٹھیک ہے، ہاں جی. آگے ہے دال متحرک. کیا ہے؟ دال متحرک، اس کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے. آگے ہے سین مشدد. سین مشدد کون سا ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر جب یہ شد آ جاتی ہے تین دندوں والی، اس حرف کا نام ہو جاتا ہے مشدد. ٹھیک ہے، اب یہ شد سین کے اوپر آئی ہے، اب اس کا نام ہو گیا سین مشدد، یعنی سین کو شد والی ہے اس لیے کیا ہو گیا؟ سین مشدد. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر شد لگی ہوتی ہے وہ پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اس کا اپنا اعراب ہوتا ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اگر کوئی زبر ہو زیر ہو پیش ہو وہ بعد میں پھر پڑھتے ہیں. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے. ایک تو پچھلے کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے، پھر اس کے بعد اپنا جو اعراب ہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو یا کھڑی زبر ہو وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے پہلے دال کو سین کے ساتھ ملانا ہے اور بعد میں اس کی اپنی کھڑی زبر پڑھیں گے. دال سین زبردست مودس. سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ہو یا لفظ کے نیچے آئے تو وہ کھڑی زیر ہوتی ہے. اگر گول الٹا پیش ہو تو اس کو الٹا پیش کہتے ہیں. یہ سب ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سین کھڑی زبر سا دسا. ٹھیک ہے، آگے ہے ہا. یہ ہے ہا. ہا کے اوپر کیا آگئی؟ زبر، تو ساتھ کیا آگیا؟ الف. الف سے پہلے زبر آ گئی ہے. الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے اس الف اور زبر کی وجہ سے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف زبر ہا دسا ہا. ہاں جی، وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو اگر تو وہ متحرک ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ساکن کرنا ہے. لیکن یہ آخر پہ کیا ہے؟ الف ہے، تو الف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ساکن ہے، تو اس لیے ساکن حرف کو ویسے ساکن ہی رہنے دیتے ہیں. اس میں صرف اگر فرق کرتے ہیں تو اپنے لہجے کا فرق کرتے ہیں کہ لہجے کی آواز ہم نے نیچے کو لے کے آنی ہے، جو محسوس کروانی ہے کہ یہاں پہ بات کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی. تو ہم نے پہلے پڑھا ہے دساہا، آگے وقف دساہا دساہا. ٹھیک ہو گیا. چلیے اب ہم نے اس کا کیا تھا توڑ، اب ہم اس کی جوڑ کریں گے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جب ہم نے روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الشمس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد خاب من
then saha.